کوئی ہے؟ ذرا یوسف مرزا کو بلائیو۔ لو صاحب وہ آئے۔ بیٹھو میاں، میں نے کل خط تم کو بھیجا مگر تمہارے ایک سوال کا جواب رہ گیا ہے۔ لو اب سن لو۔ تفضل حسین خان اپنے ماموں معید الدین خان کے پاس میرٹھ ہیں، شاید دلی آیا ہو، مگر بھائی میرے پاس تو نہیں آیا۔ والد ان کے غلام علی خان اکبر آباد میں ہیں، مکتب داری کرتے ہیں، لڑکے پڑھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں۔ تم لکھتے ہو کہ 50 محل واجد علی شاہ کے کلکتے گئے۔ تمہارے ماموں محمد قلی خان خط میں لکھتے ہیں کہ شاہ اودھ بنارس آ گئے۔ اس خبر کا اس خبر کے ساتھ منافات نہیں۔ ممکن ہے ادھر سے آپ بنارس کو چلے ہوں، ادھر سے بیگمات کو وہاں بلوا لیا ہو، مگر میری جان ہم کو کیا؟ عالم پسے مرگ ماں چے دریا چے سراب۔ غالب۔ او میاں سید زادہ آزادہ، دلی کے عاشق و دل دادا، ڈھے ہوئے اردو بازار کے رہنے والے، حسد سے لکھنؤ کو برا کہنے والے، نہ دل میں مہر و آزرم، نہ آنکھوں میں حیا و شرم، نظام الدین ممنون کہاں، ذوق کہاں، مومن خاں کہاں، ایک آزردہ سو خاموش، دوسرا غالب وہ کہ بے خود و مدہوش۔ نہ سخنوری نہ سخندانی، کس برتے پر تکتا پانی، ہائے دلی واہے دلی، بھاڑ میں جائے دلی۔ سنو صاحب، پانی پت کے رئیسوں میں ایک شخص ہے، احمد حسین خان ولد سردار خان ولد دلاور خان، اور نانا اس غلام حسین خان کے غلام حسین خان ولد مصاحب خان۔ اس شخص کا حال از روئے تحقیق مشرح لکھو اور مفصل لکھو۔ قوم کیا ہے، عمر کیا ہے، معاش کیا ہے، طریق کیا ہے، احمد حسین خان کی لیاقت ذاتی کا کیا رنگ ہے، طبیعت کا کیا ڈھنگ ہے، بھائی خوب چھان کر لکھ اور جلد لکھ۔ پنجشنبہ 23 مئی 1861 غالب۔ کیوں صاحب، یہ چچا بھتیجا ہونا اور شاگردی و استادی سب پر پانی پھیر دیا؟ کوئی 1500 کی چیز ہوتی اور میں تم سے مانگتا تو خدا جانے تم کیا غضب ڈھاتے۔ میرا کلام خرید 8-10 روپے کی، صبح بھی میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو دے ڈالو۔ تم کو مبارک رہے، مجھ کو مستعار دو، میں اسے دیکھ لوں، جو میرے پاس نہیں ہے اس کی نقل کر لوں، پھر تم کو واپس بھیج دوں گا۔ اس طرح کی طلب پر نہ دینا دلیل اس کی ہے کہ مجھ کو تم جھوٹا جانتے ہو۔ میرا اعتبار نہیں ہے یہ کہ مجھ کو آزار دینا اور ستانا بادل مطلوب ہے۔ وہ کتاب ابھی میرے آدمی کو دے دو، باللہ واللہ اس میں سے جو میرے پاس نہیں ہے نقل کر کے تم کو بھیج دوں گا۔ اگر تم کو واپس نہ دوں تو مجھ پر لعنت، اور تم میری قسم کو نہ مانو اور کتاب حامل رقہ کو نہ دو تو تم کو آفرین۔ غالب۔ میاں
تم کو پنسن کی کیا جلدی ہے؟ ہر بار پنسن پنسن کیوں پوچھتے رہتے ہو؟ ارے پنسن جاری ہو اور میں تم کو اطلاع نہ دوں؟ ابھی تک کچھ حکم نہیں، دیکھو کیا حکم ہو اور کب ہو۔ میرن صاحب جے پور پہنچے اور تم ہو کہ شاہ پوری بتاتے ہو۔ شاید بھائی سچ یہی ہو۔ ہاں، میر محمود علی اور یہ بیربل اور ابو فضل بھی تو تھے، مگر دیکھا چاہیے درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر بدشواری ہی جمتا ہے۔ خلاصہ میری فکر کا یہ ہے کہ بچھڑے ہوئے یار کہیں قیامت کو ہی جمع ہوں تو ہوں، سو وہاں کیا خاک جمع ہوں گے؟ سنی الگ، شیعہ الگ، نیک جدا بد جدا۔ میر سرفراز حسین کو دعا، میر نصیر الدین کو پہلے بندگی پھر دعا۔ کتاب کا نام دستمبو رکھا گیا، آگرے میں چھاپی جاتی ہے۔ تم سے تمہارے ہاتھ کے اوراق لکھے لوں گا، تب ایک کتاب میں تم کو دوں گا۔ غالب برخوردار، بہت دن ہوئے کہ میں نے تم کو خط لکھا ہے، اب اس خط کا جواب ضرور لکھو اور ذرا جلد لکھو۔ 2 سوال ہیں تم سے۔ ایک تو یہ کہ یہاں مشہور ہے کہ نواب گورنر جنرل بہادر الہ آباد سے کانپور آ گئے، کوئی کہتا ہے کہ ابھی آئے نہیں، آویں گے۔ اس کا حال جو کچھ تم کو معلوم ہو لکھو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 2 قسم کی انگریزی شراب، ایک تو کاسٹینل اور ایک اولڈ ٹام، یہ میں ہمیشہ پیا کرتا تھا، اور یہ دونوں قسم 20 روپے حد 24 روپے درجن آیا کرتی تھیں۔ اب یہاں پہلے تو نظر نہیں آتی تھیں، اب 50 روپے اور 60 روپے درجن مل رہی ہیں۔ وہاں تم دریافت کرو کہ اس کا نرخ کیا ہے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ بطریق ڈاک یہاں پہنچ سکتی ہے یا نہیں۔ یہ دونوں امر دریافت کر کے مجھ کو جلد لکھو۔ اگر بقیمت مناسب ہاتھ آئے اور اس کا بھیجنا ممکن ہو تو میں یہاں سے روپے کی ہونڈی بھیج دوں اور تم خرید کر بیل گاڑی کی ڈاک پر اسے روانہ کر دو۔ جاڑوں میں مجھ کو بہت تکلیف ہے بھائی، اور یہ گڑ چال کی شراب میں نہیں پیتا، یہ مجھ کو مضرمت کرتی ہے اور مجھے اس سے سخت نفرت ہے۔ ضروری جواب طلب از جانب غالب جاں بلب۔ اے میری جان، اے میری آنکھیں، وہ خدا کا مقبول بندہ تھا، وہ اچھی روح اور اچھی قسمت لے کر آیا تھا، یہاں رہ کر کیا کرتا؟ ہرگز غم نہ کرو، ایسی ہی اولاد کی خوشی ہے تو ابھی تم خود بچے ہو۔ خدا تم کو سلامت رکھے، اولاد بہت۔ نانا نانی کے مرنے کا ذکر کیوں کرتے ہو بھائی؟ بنی آدم کی میراث ہے بزرگوں کا گزر جانا۔ کیا تم چاہتے تھے کہ وہ اس عہد میں ہوتے اور اپنی آبرو کھوتے؟ ہاں، مظفر الدولہ کا غم من جملہ واقعات کربلائے معلیٰ ہے۔ یہ داغ ماتم جیتے جی نہ مٹے گا۔ اب تو یہ فکر پڑی ہے کہ رہیے کہاں اور کھائیے کیا۔ غالب خان صاحب جمیل المناقب حکیم غلام مرتضیٰ خان صاحب کو
غالب درد مند کا سلام پہنچے۔ خوب یاد کیجئے کہ میں نے کبھی کسی امر میں آپ کو تکلیف نہیں دی۔ اب ایک طرح کی عنایت کا سائل ہوں۔ حامل حاضل مکتوب پنڈت جے نارائن میرا یہ خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے بزرگ نواب احمد بخش خاں کی سرکار میں مناصب عالیہ اور عہدۂ جلیلیہ رکھتے تھے۔ اب موقع یہ آیا ہے کہ جستجوئے نوکری میں پٹیالے آتے ہیں۔ آپ کو میرے سر کی قسم، جہاں تک ہو سکے صحیح کر کے ان کو موافق ان کی عزت کے کوئی منصب کوئی عہدہ دلوا دو گے تو میں یوں جانوں گا کہ تم نے مجھے نوکر لگوا دیا ہے، بڑا احسان مند ہوں گا۔ نجات کا طالب غالب۔ صاحب، کیسی صاحبزادوں کی سی باتیں کرتے ہو؟ دلی کو ویسا ہی آباد جانتے ہو جیسے کہ وہ آگے تھی۔ قاسم جان کی گلی میر خیراتی کے پھاٹک سے فتح اللہ بیگ خاں کے پھاٹک تک بے چراغ ہے۔ ہاں، اگر آبادی ہے تو یہ ہے کہ غلام حسین خاں کی حویلی اسپتال ہے، اور ضیاء الدین خاں کے کمرے میں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں، اور کالے صاحب کے مکانوں میں ایک اور صاحب عالی شان انگلستان تشریف فرما ہیں۔ ضیاء الدین خاں اور ان کے بھائی میں قبائل لوہارو چلے گئے۔ لال کنویں کے محلے میں خاک اڑتی ہے، آدمی کا دور تک نام نہیں۔ تمہارے مکان میں جو چھوٹی بیگم رہتی تھی وہ لاہور گئیں۔ کھیمی چند حلوائی کی دکان میں اب کتے لوٹتے ہیں۔ خط از روئے احتیاط بیرنگ بھیجا ہے۔ پوسٹ پیڈ خط اکثر تلف ہو جاتے ہیں، چنانچہ قاضی عبدالجمیل صاحب کا خط جس کا آپ نے ذکر لکھا ہے، آنکھیں پھوٹ جائیں اگر میں نے دیکھا ہو۔ آپ ان سے میرا سلام و نیاز کہیے اور خط کے نہ پہنچنے کی ان کو خبر پہنچائیے۔ غالب۔ سید صاحب، نہ تم مجرم نہ میں گنہگار، تم مجبور میں ناچار۔ لو اب کہانی سنو میری سرگزشت میری زبانی سنو۔ نواب مصطفیٰ خان بامیاد 7 برس کے قید ہو گئے، سو ان کی تقصیر معاف ہوئی اور ان کو رہائی ملی۔ صرف رہائی کا حکم آیا ہے۔ جہانگیر آباد کی زمینداری اور دلی کے املاک اور پنشن کے باب میں ہنوز کچھ حکم نہیں ہوا۔ ناچار وہ رہا ہو کر ایک دوست کے مکان میں جا ٹھہرے۔ میں بامجرد اجتماع اس خبر کے ڈاک میں بیٹھ کر میرٹھ گیا۔ ان کو دیکھا، 4 دن وہاں رہا، پھر ڈاک میں بیٹھ کر اپنے گھر کو آیا۔ دن و تاریخ آنے جانے کی یاد نہیں، مگر ہفتے کو گیا، منگل کو آیا، آج بدھ 2 فروری ہے، مجھ کو آئے ہوئے 9واں دن ہے۔ انتظار میں تھا کہ تمہارا خط آئے تو اس کا جواب لکھا جائے۔ آج صبح کو تمہارا خط آیا، دوپہر کو میں جواب لکھتا ہوں۔ روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔
میرٹھ سے آ کر دیکھا کہ یہاں بڑی شدت ہے اور یہ حالت ہے کہ گورے کی پاسبانی پر قناعت نہیں ہے۔ لاہوری دروازے کا تھانے دار موڑھا بچھا کر سڑک پر بیٹھتا ہے، جو باہر سے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات بھیج دیا جاتا ہے۔ حاکم کے ہاں سے 5 بیت لگتے ہیں یا 2 روپے جرمانہ دیا جاتا ہے۔ 8 دن قید رہتا ہے سو الگ۔ اس سے علاوہ سب تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کرو کون بے ٹکٹ مقیم ہے اور کون ٹکٹ رکھتا ہے۔ تھانوں میں نقشے مرتب ہونے لگے۔ یہاں کے تھانے کا جمعدار میرے پاس بھی آیا۔ میں نے کہا کہ بھائی تو مجھے نقشے میں نہ رکھ، میری کیفیت کی عبارت الگ لکھ۔ عبارت یہ کہ اسد اللہ خان پنسندار سن 1850 سے جو حکیم پٹیالے والے کے بھائی کی حویلی میں رہتا ہے، نہ کالوں کے وقت میں کہیں گیا، نہ گوروں کے زمانے میں نکلا اور نہ نکالا گیا۔ کرنل برن صاحب بہادر کے زبانی حکم پر اس کی اقامت کا مدار ہے۔ ابھی تک کسی حاکم نے وہ حکم نہیں بدلا۔ ہاں، اب حاکم وقت کو اختیار ہے۔ پرسوں یہ عبارت جمعدار نے محلے کے نقشے کے ساتھ کوتوالی میں بھیج دی ہے۔ کل سے یہ حکم نکلا ہے کہ لوگ شہر کے باہر مکان کیوں بناتے ہیں؟ جو مکان بن چکے ہیں انہیں ڈھا دو اور آئندہ کے لیے ممانعت کا حکم سنا دو۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ 5000 ٹکٹ چھاپے گئے ہیں۔ جو شہر میں اقامت چاہے بقدر مقدور نذرانہ دے۔ اس کا اندازہ بھی قرار دینا حاکم کی رائے پر ہے۔ روپیہ دے اور ٹکٹ لے، گھر برباد ہو جائے، آپ شہر میں آباد ہو جائے۔ آج تک یہ صورت ہے، دیکھیے شہر کے بسنے کی کون مہورت ہے۔ جو رہتے ہیں وہ بھی اخراج کیے جاتے ہیں، یا جو باہر پڑے ہیں وہ شہر میں آتے ہیں۔ نجات کا طالب غالب۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ بندہ پرور، پہلے تم کو یہ لکھا جاتا ہے کہ میرے دوست قدیم میر مکرم صاحب کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اب تک جیتا ہوں، اور اس سے زیادہ میرا حال مجھے بھی معلوم نہیں۔ مرزا حاتم علی صاحب مہر کی جناب میں میرا سلام کہنا۔ تمہارے پہلے خط کا جواب بھیج چکا تھا کہ اس کے 2 دن یا 3 دن کے بعد دوسرا خط پہنچا۔ سنو صاحب، جس شخص کو جس شغل کا ذوق ہو اور وہ اس میں بے تکلف عمر بسر کرے، اسی کا نام عیش ہے۔ تمہاری توجہ بطرف شعر و سخن تمہاری شرافت نفس اور حسن طبع کی دلیل ہے۔ اور بھائی، یہ جو تمہاری سخن گستری ہے، اس کی شہرت میں میری بھی تو نامآوری ہے۔ میرا حال اس فن میں یہ ہے کہ شعر کہنے کی روش اور اگلے کہے ہوئے اشعار سب بھول گئے، مگر ہاں، اپنے ہندوی کلام میں سے 1.5 شعر یعنی ایک مقطع اور ایک مصرع اب تک یاد رہ گئے ہیں۔ سو گاہ گاہ جب دل الٹنے لگتا ہے تب 10-5 بار یہ مقطع زبان پر آ جاتا ہے۔ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ پھر جب گھبراتا ہوں اور تنگ آتا ہوں تو یہ مصرع پڑھ کر چپ ہو جاتا ہوں۔ اے مرگ ناگہاں، تجھے کیا انتظار ہے؟ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں۔
جو دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ انگریزوں کی قوم میں سے جو ان روح سیاہ کالوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، اس میں میرا کوئی امیدگاہ تھا، کوئی میرا شفیق، کوئی میرا دوست، کوئی میرا یار اور کوئی میرا شاگرد تھا۔ ہندوستانیوں میں کچھ عزیز، کچھ دوست، کچھ شاگرد، کچھ معشوق، سو وہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے، جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو اس کو زیست کیوں کرنا دشوار ہو۔ ہائے اتنے یار مرے میرے کہ اب جو میں مروں گا تو میرا کوئی رونے والا نہ ہوگا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ غالب چند ماہ قبل موت سے یہ خط ہے، ان کا آخری خط کہلاتا ہے۔ حضرت ولی نعمت ابر رحمت سلامت، بعد تسلیم معروض ہے، آج شہر میں شہرت ہے کہ حضرت امیر المسلمین نے مفتی صدر الدین مرحوم کی زوجہ کو 500 روپے مفتی جی کی تدفین کے واسطے رامپور سے بھیجے ہیں۔ فقیر کو بھی توقع ٹھہری کہ میرا مردہ بے گور و کفن نہ رہے گا۔ اب میں اپنی حقیقت عرض کرتا ہوں۔ آخری عمر میں 3 التماسیں ہیں آپ سے۔ ایک تو یہ کہ 1200 روپے کا قرض رکھتا ہوں، چاہتا ہوں میری زندگی میں آپ کی طرف سے یہ رقم ادا ہو جائے۔ دوسری التماس یہ کہ حسین علی خان کی شادی آپ کی بخشش خاص سے ہو جائے، اور تیسری یہ کہ 100 روپیہ مہینہ جو مجھے آپ کی طرف سے ملتا ہے، میرے بعد اسے وہ تا حیات پائے۔ یہ گاہ میری زندگی میں منظوری پا جائیں۔ تم سلامت رہو قیامت تک، دولت و عز و جاہ روز افزو، عرض داشتے دولت خواہ اسد اللہ۔ شکریہ۔